قرآن حکیم کا نماز تراویح میں سنا ہے سورہ صاد، سورہ زمر، سورۃ المومن، سورہ حامیم، سجدہ۔ پہلی سورت، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ صاد اور سورہ زمر یہ ان صورتوں میں سے ہیں۔ سورۃ النحل سے لے کر سورہ زمر تک 24 صورتیں ہیں، جن میں اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کا بین الاقوامی نظام کہ دنیا کی ساری قوموں کو قرآن حکیم کس طرح اپنی رہنمائی پیش کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو کس طرح خیر اور حق کے ساتھ جوڑ کر بین الاقوامی سطح کی ترقی کا پورا پروگرام پیش کرتا ہے، اس طرح کی سب رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سورۃ صاد کا موضوع رکھا گیا کہ یہ جو قرآن حکیم کا مرکز ہوگا، اس مرکز میں بنیادی طور پر علم اور عدل دو بنیادی وصف ہوں کہ عدل و انصاف اس مرکز کا حاوی وصف ہوگا، اور عقل و شعور کی روشنی میں یہ دنیا میں زندگی کے ہر مسئلے کو حل کریں گے، اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی قوتیں اگلے دور کے رجال، ان کا مزاج بھی وہ علم اور عدل کی بنیاد پر پیدا کریں گے۔ اس لیے پچھلی صورت میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے اپنی مرکز کو فوجی اور دفاعی قوت سے آراستہ کرنا ہے، کیونکہ فوجی اور دفاعی قوت یہ ایک تخریبی قوت ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ عدل و انصاف کی قوت نہ ہو تو پھر ہر ایک کو یہ فوجی قوت بلڈوز کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کو اعتدال کے ساتھ لا کر فرمایا کہ ادھر سے تمہارے پاس فتح کی قوت حاصل ہو، تمہارے مرکز پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے، تمہاری فوجی اور دفاعی قوت مضبوط ہو، تو دوسری طرف اس مضبوطی کا نتیجہ کسی شخصی ترقی کی شکل میں نہیں آئے گا، سوسائٹی کی تشکیل اور تعمیر اور ترقی کی شکل میں آئے گا۔ پورا معاشرہ ترقی کرے گا، اور معاشرہ ترقی کس چیز سے کرتا ہے؟ وہ علم اور عدل سے ترقی کرتا ہے۔ اس کے اندر علم ہو، شعور ہو، وہ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ اس لیے قرآن حکیم یہ جامع کتاب بن کر آئی، یہ احکامات کو بھی جامع اور حقائق کائنات کو بھی یہ واضح کرنے والی کتاب۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس سورت کا بنیادی موضوع وہ عدل و انصاف کا قیام بنایا کہ اس مرکز میں بیٹھنے والی ساری قوتیں جو بھی یہاں ایک دوسرے سے رب سبق لے گا، اپنی ذمہ داریاں لے گا، کیونکہ معاشرہ یہ ایک طبقے کی ذمہ داریوں سے نہیں چلتا۔ یہاں حکمرانوں کی اپنی ذمہ داریاں، یہاں خلیفہ وقت کی اپنی ذمہ داریاں، یہاں علماء اور مدبرین کی اپنی ذمہ داریاں، یہاں تاجروں کی اپنی ذمہ داریاں، یہاں معلمین، معاشرے کے ہر طبقے کی اپنی اپنی صلاحیتیں، خصوصیات اور اوصاف ہیں۔ اپنے اپنے دائروں میں انہوں نے کام کر کے اپنی سوسائٹی کو ترقی دینی ہے، انہوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اب ایک آدمی دوسرے دائرے کے جو سارے خصوصیات رکھتا ہو لیکن اپنی ذمہ داریوں میں وہ کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، اس میں تو وہ ناکام ہو، تو وہ ناکام شمار ہو، وہ فیل ہو جائے اور اپنی قوم کو بھی فیل کرے گا۔ اگر ٹیچر طبقہ فیل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پوری قوم کی نسل تباہ ہوگی۔ اگر عدل کرنے والے قاضی اور جج وہ اپنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، عدل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، بے شک نماز پڑھتے رہیں، بے شک ذکر کرتے رہیں، بے شک اور سارے کام کرتے رہیں، لیکن جو سوسائٹی میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس ڈیوٹی میں وہ ناکام ہے، وہ فیل ہے، تو انہوں نے اس شعبے کو بیکار کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس کو پیچھے دھکیل دیا۔
اسی طرح حکمران طبقے ہیں، ان کا کام حکمرانی کرنا، نظام خلافت کو سنبھالنا، سیاسی اور اجتماعی امور کی تدبیر اور پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اس کے حوالے سے قانون سازی کرنا، قوم کو قانونی اعتبار سے ترقی دینا، علم کی روشنی میں نئے دور کے پیدا ہونے والے تقاضوں کے مطابق وہ قانون سازی کرے۔ اصل قانون کیا ہے، اساسی قانون کیا ہے، بنیادی قانون کیا ہے سوسائٹی کا، فروعی قانون کون سا ہے، اسی طریقے سے بائی لاز کون کون سے ہیں، جزوی قانون کون سے ہیں، فرعی قوانین کون سے ہیں۔ کس قانون کو اگر نظر انداز کر دیا جائے سوسائٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کس قانون کو اگر ہم عمل میں لائیں گے تو سوسائٹی میں بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اب ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے، تو اس لیے قرآن حکیم یہ واقعات سنا کر نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو یہ مثالیں دے کر سمجھائیں کہ فرمایا دیکھو کہ کس طرح قرآن کے علم سے آج یہ سچی جماعت پیدا ہو رہی ہے، ان کے شکوک و شبہات دور ہو رہی ہیں، یہ اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر بڑی برکات ہے، اور اس کی برکتیں کس کو حاصل ہوں گی؟ جو اس پر غور و فکر کر کے اپنی اپنی ذمہ داریاں قرآن سے اخذ کریں گے، حاصل کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ مثالیں دے کر سمجھایا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل کا اگلا دور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا کر دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشین، آپ کے وارثین خلفائے راشدین اسی طرف پر آپ کی قوم کو، جماعت کو، پوری دنیا انسانیت کو ترقی دیں گے، قانون سازی کریں گے، سسٹم بنائیں گے، نظام بنائیں گے، ادارے بنائیں گے، افراد کے، اشخاص کے، گھروں کے، خاندانوں کے، قوموں کے مسائل حل کریں گے، ہر ایک طبقے کا مسئلہ قانونی طور پر حل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اب وہاں چونکہ پچھلے دور کے اعتبار سے جنگوں میں قیدی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی، لونڈیاں بھی، اب وہ لونڈیوں کو وہ آگے بیچ دیتے تھے، ان سے نسل پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا تو یہ تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی۔ انہوں نے جن لونڈیوں سے بچے پیدا ہو گئے ان کو آگے بیچنا ناجائز قرار دے دیا، ممنوع قرار دے دیا۔ اب اس معاشرے کو نئی قانون سازی کی ضرورت، نئے مرحلے آ رہے ہیں، نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، ان نئے مسائل کے اندر ان کے لیے قانون سازی کی جائے، اس قانون کے ذریعے سے ان کی ترقی کا راستہ پیدا کیا جائے۔ تو اب یہ انصاف ہر ایک طبقے کو کیسے میسر ہوگا؟ بچہ آپ نے پیدا کر لیا اور اس کی ماں کو آگے بیچ دیا، یہ تو اپنی نسلوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک نسل کا حق پامال ہو گیا، وہ اپنی ماں کو کہاں تلاش کرے گا؟ اس کے ذہن میں کون سی قوت پیدا ہوگی؟ خیالات اور افکار کیسے وجود میں آئیں گے؟ رشتوں کا تقدس کیسے قائم رہے گا؟ اب اسلام کی اوورآل ساری تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھرپور کردار۔ پھر قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے معاشرے کی نیچے والی عوامی قوتیں، کام کرنے والی قوتیں، ورکنگ کام کرنے والا کیڈر، مزدور کا، کسان کا، محنت کش کا، معاشرے کے ان سارے طبقوں کا۔ اب دوسری طرف ان کے اوپر حکمران طبقے ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ ان کے اوپر ٹیکس نافذ کرتے ہیں۔ اب یہ خاندانی نظام کی بنیاد پر یہ اپنا نظام چلائیں گے، وراثت کی بنیاد پر اپنا نظام چلائیں گے، نسلی وراثت کی بنیاد پر یہ اپنی قومی نظام کو چلائیں گے، جو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے نسلی بنیادوں پر قومی نظام نہیں چلایا جا سکتا، قرآن نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اور فرمایا داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے سلیمان علیہ السلام صرف نسلی بنیاد پر نہیں بنے، ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت تھی اگلے دور کے سارے مسائل حل کرنے کی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ ایک دفعہ نیت کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی 100 بیویاں ہیں اور پھر میری بیویوں سے بچے پیدا ہوں اور ہم اپنی نسل سے اپنا کیڈر تیار کریں گے حکمرانی کا،
تو اللہ جل شانہ نے خدا کی شان ان کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اس سال، اور جو ایک بچہ پیدا ہوا وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور وہ بھی ان کے گھر میں ایک آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اب انہیں رجوع ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قوم کے بچے بھی تو آپ کے بچے ہیں، ان کو دوسروں کا بچہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کو ترقی دے کر اپنے قومی نظام میں ان کو شامل کریں۔ خاندانی نظام کی بنیاد پر قومی حکومتوں کا قیام یہ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو بڑی تباہی کی بنیاد ہے۔ قوم کی نسلوں سے اگلے دور کا اہل طبقہ قیادت کے لیے اپنے نظام کی ترقی اور اداروں کے اندر ان کو کیوں نہ کیا جائے؟ اس لیے مسلمانوں کو جب بھی حکومت ملی تو انہوں نے قوم کے باصلاحیت طبقوں کو لے کر ان کو اپنے ساتھ شامل کیا حکمران طبقوں میں۔ صرف یہ نہیں رکھا کہ اپنے پاس صرف حکمرانی رکھی، بلکہ سسٹم اور نظام چلانے کے اعتبار سے انہوں نے اہل طبقوں کو بھی آگے لے کر آئے۔ اب آپ دیکھ لیں اورنگزیب عالمگیر اب پورے ہمارے تھرو اور پورے دور میں جو قوم کے بچے کو تعلیمی دور کی صلاحیت موجود ہے، وہی صلاحیت اور وہی استعداد اور وہی وسائل اس دور کے حکمران طبقے کو بھی حاصل ہے۔ جو حکمرانوں کے حاصل ہیں وہ مزدور کے بچے کو بھی حاصل ہے۔ ایک ہی درسگاہ میں بادشاہ کا بیٹا اور مزدور اور سپاہی کا بیٹا دونوں ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، ایک استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں، ایک ہی ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران طبقوں کے بچے تو الگ اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے قومی سکول اور تعلیمی نظام کے اندر ان کے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ آج اگر یہ قانون نافذ کیا جائے، قومی اسمبلی کے سارے ممبران، سارے صدر اور وزیر اعظم، ہمارے سیکٹری، ان سب کے بچے گورنمنٹ پاکستان کے سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو آج ہمارا سکولوں کا نظام یہ کیوں نہیں بہتر ہوگا؟ پابندی لگائی جائے کوئی سرکاری ملازم اور کوئی قومی نمائندہ وہ کسی پرائیویٹ اسپتال سے کوئی علاج نہیں کروائے گا، سارے سرکاری اسپتالوں سے علاج کروائیں گے جہاں پوری قوم علاج کرواتی ہے۔ جو قوم کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے اپنے لیے الگ بندوبست کیوں کرے؟ قرآن ان آیات میں منع کرتا ہے سورہ صاد کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان میں برکت اور دین کی ترقی کے لیے ایک قانون بنایا ہوا تھا، گھریلو قانون۔ اب گھریلو قانون کیا تھا کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی عبادت میں رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں کوئی آدمی عبادت میں نہ ہو، ایک عبادت ختم ہوتی ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو تیسرا۔ رات کے بھی ہر پہر میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام وہ خود بھی عبادت میں رہتے ہیں، اب انہوں نے اپنی عبادت کے لیے وقت میں مقرر کیا ہوا ہے۔ اس وقت کے اندر اب وہ اپنے محراب میں داخل ہو گئے عبادت گاہ میں۔ اب اگر وہاں پہرہ دار لگے ہوئے، وہاں کوئی آدمی ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے دوران اچانک کچھ لوگ ان کے پاس پہنچ گئے۔ اس تصور المحراب اس دخلوا علی داؤد، اب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہو گئے اور ان کے محراب میں عبادت گاہ میں پہنچ گئے۔ ففزع منہم، اچانک وہ گھبرا گئے، باہر پہرہ دار ہیں، وہ مقرر ہیں اور میری عبادت کا وقت ہے، اور یہ میری عبادت کے وقت میں یہ کون اندر داخل ہو گئے؟ ففزع منہم، وہ گھبرا گئے، وہ کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت، خصمان، ہم دو آدمی ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، بغى بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے کے حق کو پامال کر دیا، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تشتت، اور کمی زیادتی نہ کریں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اب داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، یہ عجیب جھگڑالو ہے، یہ عجیب مقدمہ باز ہیں، کہتے ہیں ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا مقدمہ ہے، اور الٹا مجھے نصیحتیں بھی کر رہے ہیں کہ ولا تشتت، کمی زیادتی نہ کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے ماجرا کوئی اور ہے، انہوں نے کہا تم اپنا مقدمہ پیش کرو،
مقدمہ پیش کیا انہوں نے، اور مقدمہ کے کیا پیش کیا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا ایک بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ فقال اکفلنیھا، وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے، تو ایک تو لے کر کیا کرے گا، 99 ادھر ہے تو یہ بھی میرے ساتھ شامل کر، تو نے الگ رکھی ہوئی ہے۔ اب قوم کا سرمایہ دار، قوم کا وڈیرا، حکمران طبقہ، جس کے پاس 99 قسم کے وسائل ہیں، جس عوام کے پاس ایک سورس آف انکم ہے، اس کو کہتا ہے وہ بھی تو ہمارے لیے صرف کر دے۔ گویا سمجھانا یہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیداجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ چڑھائی کرتا ہے بات چیت میں، دلائل دیتا ہے، 99 دنیا ادھر ہے، تیری ایک دمبی ٹیں ٹیں کرے گی، یہ الگ رہے گی، ترقی نہیں کرے گی، یہ ہمارے ریوڑ میں داخل کر دے، یہ ادھر ترقی کرے گی، ادھر نہیں ترقی کرے گی تیرے پاس۔ اب مولانا سندھی فرماتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ حکمران طبقے، ان کے پاس تو قوموں وسائل دولت بہت سارے ہیں، تجارت سے بھی، زراعت سے بھی، صنعت سے بھی، لوگوں کے ٹیکسوں سے بھی، ہر قسم کا مال ان کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں جس غریب کے پاس اس کی ضرورت سے کم بھی موجود ہے، کہتے ہیں اور ٹیکس لگا دو اس کے اوپر، اس سے بھی اور لے لو۔ یہ تو قانونوں کا طریقہ ہے، یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، قرآن تو اسے توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جب آپ عبادت میں مصروف ہوں گے اور آپ اپنے وقت کو سارا نفلی وقت عبادت کا ادھر لگا دیں گے، آپ کو تو ہم نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تو آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور آپ اپنا خلافت میں وقت گزار رہے ہیں، عبادت خلافت کا وقت نفلی عبادت میں گزار رہے ہیں، یہ نفلی عبادت میں کیوں وقت گزار رہے ہیں؟ آپ کے ذمے تو یہی نفل کام ہے اور یہی فرض کام ہے، سارا وقت قوم کی ترقی کے لیے، لوگوں کے مسئلے اور جھگڑے نمٹانے کے لیے آپ ادھر وقت صرف کریں۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اپنی ذاتی خواہش کے پیچھے مت چلیں۔ ان کی خواہش کون سی تھی؟ نفلی عبادت کے لیے الگ تھلگ وقت گزارنے کی۔ حضرت حسن بصری، امام بخاری اس آیت کی تشریح میں حسن بصری کا قول نقل کرتے ہیں، ولا تتبع الہوی، نبی اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس کی خواہش کیا تھی جو قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا اللیل إِنَّهُ أَوَّابٌ، ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کا ہر وقت یہ جذبہ تھا۔ کبھی تلاوت کرتے ہیں زبور کی، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور زبور کے گیت گاتے ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، ایسے گیت گاتے ہیں، ایسے حمد و ثنا پڑھتے ہیں کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ بول پڑتے ہیں، پرندے بھی فضاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یسبحن معه بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ قرآن کہتا ہے اب ایک طرف ان کا سوز یہ تھا، ان کے دل سے اٹھنے والی اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے ان کی تاثیر یہ تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پہاڑ بھی، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، وہ محو ہو جاتے تھے داؤد علیہ السلام کا ذکر سن کر، اللہ کی حمد و ثنا سن کر، اللہ کے گیت اور بھجن گانے اور ان کی تعریفوں میں، حمد و ثنا میں رطب اللسان ہونے میں وہ اس طرح کام کرتے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر صبح کی نماز کے بعد اشراق کے وقت ذکر بالجہر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے ہمارے سارے بزرگ ذکر کرتے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ بہادر مکی بھی، سید احمد شہید بھی، شاہ اسماعیل شہید بھی، یہ سارے بزرگ وہ ایک وقت میں ذکر بھی کرتے تھے، کبھی یہ کس میدان میں ہے، کبھی کس میدان میں ہے۔ اب صبح کے نماز کے بعد اشراق کے وقت ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ کی ضرب لگا دی، اب حضرت کی ضرب خاموش ہوتی ہے، کسی اور کی آواز آتی ہے، ٹھن ٹھن کی آواز آتی ہے،
اب حضرت تو اپنا ذکر لگے ہوئے اپنے کمرے کے اندر، ادھر سے ذکر کرتے ہیں، ادھر سے پھر آواز آتی ہے ٹھن ٹھن کی۔ اب ساتھیوں نے دیکھا کہ اندر سے اور آواز کہاں سے آ رہی، انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ایک لوہے کے اوپر اپنا سر مار رہا ہے۔ ادھر سے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ محو ہے، ایسا محو ہے کہ اس کے اوپر بھی تاثیر آ رہی ہے۔ یہ جب دل سے نکلتا ہے اللہ کا نام، یہ زبانوں کو چیرتا ہوا، کائناتوں کو متاثر کرتا ہوا، دلوں کو کھینچتا ہوا، یہ ہر ایک کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے، اپنے اثر میں لے لیتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام، اس کی خواہش کیا تھی ان کی کہ میں ہر وقت عبادت الہی میں رہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی آپ کی عبادت ہے، خلافت کا منصب سنبھالنا، قوموں کے مسائل حل کرنا، ان کی زندگی کی پریشانیوں سے ان کو نکالنا، یہ بھی تو بڑی عبادت ہے۔ آج لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ تو اصل العبادات ہے۔ دنیا میں نظام خلافت، سیاسی نظام قائم کرنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، اسی لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن عدل کرنے والے، منصفین، عادل بادشاہ اور قاضی اور جج، جتنے بھی عدل کرنے والے لوگ ہوں گے، ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر عدل کرنے والے لوگوں کو اپنی لائن میں کھڑا کر کے مخلوق کے سامنے پیش کرے گا، یہ میرے نمائندہ ہیں۔ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، فرمایا یہ رحمان کے عرش کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، دنیا میں انصاف کرنے والے۔ اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، سبعۃ یظلهم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا 7 آدمیوں کو۔ ان میں سے پہلا آدمی کون سا ہے؟ الامام العادل، عادل حکمران۔ یہ عادل حکمران دنیا میں ضروری، مسلمانوں پر فرض ہے کہ عادل حکمران بنائے، اور جو حکمران عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا داؤد علیہ السلام کے پاس، حالانکہ تو وہ انصاف کرنے والے تھے، لیکن جو ان کا وقت نفلی عبادت میں گزار گئے تھے اللہ نے اس پر بھی تنبیہ کر دی۔ اور آج کے ہمارے حکمران جن کا سارا وقت قوم سے غفلت میں گزرتا ہے، اب سارا وقت دنیا کے بعد دوروں پر، وزٹ پر گزار دیتے ہیں، قوم کا پتہ ہی نہیں، اداروں کا پتہ ہی نہیں، عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں۔ اب یہ قوم کی نمائندگی کیا کرتے، ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا کہ کائنات کا یہ نظام تمہارے لیے یہ ایک نمونہ ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حکمران، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اللہ نے انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، اپنی قوم پر بھی، دوسری قوموں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر بھی اللہ نے ان کو حکومت دی۔ سب دوسری قوموں کے کاریگر ان کے پاس آ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کا مشقتوں والا کام بھی کرتے ہیں۔ اب قرآن حکیم یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نظام کتنا مستحکم نظام تھا۔ یہ سارے لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں عبادت کر رہے تھے تو ایک شیطان وہ بہت آ کر تنگ کرنے لگا، اللہ کے پیغمبر کو نماز میں خلل ڈالنے لگا۔ جب پھر نماز میں مصروف ہوتے ہیں پھر وہ آ کر شیطانی شروع کر دیتا ہے، شرارت شروع کر دیتا ہے، خرابی شروع کر دیتا ہے، نماز سے توجہ ہٹ جائے تو اللہ کے پیغمبر نماز مختصر کر کے اس شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا اور پھر نماز شروع کر دی۔ کہتے ہیں جب میں نے نماز شروع کی تو مجھے سلیمان علیہ السلام اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے رب مجھے ایسی حکومت دے، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز مختصر کر کے اس شیطان کو کھول دیا، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اور فرمایا اگر میں اسے نہ کھولتا تو صبح مدینہ کے بچے اس شیطان کے ساتھ شیطانی کرتے، پھر وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو چھیڑتے، اور اس کی ٹانگ پکڑتا، کوئی کان پکڑتا تو اس کو پتہ چل جاتا، تو مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے،
لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اسے کھول دیا، اور میں یہ دیکھو قانون پر کس طرح عمل کرنے والے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور آگے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اتنی مشقت سے گزر رہے ہیں، لیکن جو قانون، جو نظریہ اور فکر اپنے لیے طے کر لیا، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس قانون سے، کس نظریے سے ہم نے نہیں ہٹنا، اور اس کس قانون کو اور کس آئین کے حصے کو ہم نے بدلنا ہے، قرآن کی ساری مثالیں سورت میں بیان کرتا ہے۔ پھر آخر میں آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے اصل انسانیت کو واضح کر دیا، فرمایا یہ دنیا میں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، قرآن کی تعلیم و تربیت سے پیدا ہونے والی جماعت دنیا میں خبریں بنائے گی انسانوں کے لیے کہ کس علاقے کے لوگوں کو حق مل گیا، کس علاقے کے لوگوں کو پستی سے نکال دیا گیا۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت بن کر آیا، اور اس کی نصیحت سے ایسی قوتیں کھڑی ہو گئی جنہوں نے ہر انسان کا ہر مسئلہ حل کر کے اس کی ترقی کے سارے راستے پیدا کر دیے۔ سورۃ الزمر میں اللہ نے فرمایا یہ جماعت یہ کیسے ترقی کرتی ہے، فرمایا اس کا ذہن خالص، جس میں اللہ کے سوا کسی کا اثر نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، ان کا دین خالص ہے، ان کا ذہن خالص ہے، خالص اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کو قادر بھی سمجھتے ہیں، اللہ کو بادشاہ بھی سمجھتے ہیں، کائناتوں میں متصرف فی الامور بھی سمجھتے ہیں، یہ ساری کائنات اس کے تابع سمجھتے ہیں۔ پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ ذہنی صفائی ہے، ہر شرک سے وہ بری ہو گئے، ان کا ذہن صاف اور پاک ہو گیا، ذہنیت پاک اور صاف ہو گئی۔ دوسرے درجے میں اس کائنات کا مالک اور خالق بھی اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ذہنی صفائی اور ترقی کا کیا ہے کہ وہ اللہ کے کمالات اور اللہ کے جمال، کمال و جمال کا اپنے ذہن میں پورا نقشہ بٹھائے ہوئے، کمالات بھی اسی کے دیے ہوئے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا کمال نہیں، اس کا کمال ہے۔ اب اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دے دیا، اب یہ کمال ہے۔ اب لیکن ہاتھ نہ دیتا، وہ ویسے ہی ٹنڈا سا کوئی چیز بنا دیتا جس سے ہم کام چلا لیتے، کمال تو ہے پھر بھی، لیکن ہاتھ دیا خوبصورت، یہ جمال ہے۔ اب دیکھنا، نظر دی، یہ کمال ہے، لیکن نظر کے لیے کتنی خوبصورت آنکھ بنا کے اس کے اندر آنکھ کو فٹ کیا، یہاں سے دیکھنا ہے، یہ جمال ہے۔ تو اللہ کی ذات میں سارے کمالات جمع ہے، اور اللہ کی ذات میں سارے قسم کے جمال اور خوبصورتیاں بھی جمع ہے، وہاں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ یہ ہے ذہنی ارتقاء۔ ایک بندہ مومن اللہ سے تعلق پیدا کر کے اپنے اندر کی ساری صفائی مکمل کر لیتا ہے۔ جب ساری صفائیاں مکمل ہوتی ہیں تو پھر اس دل کے اندر سے محبت پھوٹتی ہے، اس دل کے اندر سے ہر ایک کے لیے اس کی ترقی کا جذبہ پھوٹتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ بھی ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب گناہوں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، کیوں کہ یہ گناہ سے نکلیں گے تو دوسروں سے محبت کریں گے۔ اس لیے دنیا میں دوسروں سے نفرت کی بنیاد ڈال کر، دینی بنیادوں پر نفرت کی بنیاد ڈال کر ایک نیا فرقہ پیدا کر دینا، تقسیم کی بنیاد ڈالنا، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ قرآن کے نظریے سے محبت پیدا ہو، دلوں میں جوڑ پیدا ہو، ہر ایک سے محبت کریں، نفرت نہ کریں۔ کسی کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کی بنیاد پر اس سے کتنے حصے میں اس کی تنبیہ کریں جس سے وہ اپنی غلطی سے نکل آئے، نہ کہ آپ اس کو الگ تھلگ کر کے الگ فرقہ بنا لیں۔ آج ہر مسلمانوں کی جماعت، ہر علاقے میں مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد ایک دوسرے کی مخالفت بنائی، الٹا مسجد بھی مخالفت میں بنائی، دین کو بھی استعمال کر رہے ہیں ذاتی مخالفتوں کے لیے، ذاتی مخاصمتوں کے لیے، ذاتی لڑائیوں کے لیے۔ ایک خاندان اس فرقے میں ہو جاتا ہے، دوسرا خاندان دوسرے فرقے میں ضد میں چلا گیا۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں اس فرقے کے کون سے عقائد ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرا ہمارا فریق دوسرے فریق گروہ میں ہے، دوسرے مذہب میں ہے تو ہم دوسرے مذہب میں ہیں، اب ضد میں۔
اب 1.5 کی مسجد بالزد، وہ مسجد بالزد بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، نمازیوں کی لڑائی ہو گئی اور آپس میں سر پھوڑ دیا۔ انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، دونوں فریقوں نے اپنے اپنا مقدمہ پیش کیا، تو انگریز جج نے سن کر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم ایسا آمین کہتے ہیں، یہ اونچی آمین کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری کتابوں میں 2 قسم کی آمین ہے، ایک آمین بالسر ہے، ایک آمین بالجہر ہے، یہ تیسری قسم تم نے خود بنا لی ہے آمین بالشر والی، کہ آمین کہنے پر سر بھی پھوڑنا ہے۔ یہ کہاں سے تم نے نکال لیا یہ آمین بالشر والا کام؟ یہ امین بالسر بھی ہے تمہارے یہاں، امین بالجہر بھی ہے، یہ تو تمہاری کتابوں میں ہم نے سنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ آہستہ امین کہتے ہیں، کچھ اونچی امین کہتے ہیں۔ یہ امین بالشر، سر پھاڑنے والی امین کون سی ہے؟ یہ کہاں سے نکال کر لے کر آ گئے ہو؟ آج مسلمانوں نے دین کو شر کی بنیاد بنا لی، فرقے کی بنیاد بنا لی، لڑائی کی بنیاد بنا لیا، نفرت کی بنیاد بنا لیا، تقسیم کی بنیاد بنا لی۔ قرآن کہتا ہے سے نکلو، جس طرح اللہ تمہیں گناہوں سے نکالے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی کے تربیت یافتہ، تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی کے عظیم لوگوں میں سے، شیخ الہند کے شاگرد، بڑے عظیم جلیل القدر لوگوں میں سے، مفسر قرآن، جیلوں میں انگریز نے جیل میں ان کو یہاں ڈال دیا لاہور میں، لاہور آئے تو پھر لاہور کے ہو کر رہ گئے۔ اب ان کے پاس ایک اہل حدیث عالم مولانا داود غزنوی آئے، ملنے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مولانا داود غزنوی اہل حدیث ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ تو اونچی آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں آ کر اجنبیت محسوس نہ کریں۔ اپنے لوگوں کو کہا کہ تم ذرا اونچی آمین کہہ لینا تاکہ یہاں اجنبیت محسوس نہ کریں، اور وہ اپنے لوگوں کو سمجھا کے لے کر آئے۔ وہ تو حنفی عالم ہیں اور ان کے پاس ہم جا رہے ہیں، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، تم وہاں آمین اونچی نہ کہنا تاکہ نفرت پیدا نہ ہو، لڑائی پیدا نہ ہو۔ اب دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو سمجھا لیا۔ انہوں نے کہا آج تم اونچی آمین کہہ لینا، انہوں نے کہا آج آہستہ آمین کہہ لینا، دیکھو جوڑ کی بھی کیفیت۔ اب انہوں نے جو آمین کہی، جو پہلی دفعہ کہی تھی اونچی، تو انہوں نے زور سے آمین، چھت پھاڑ آمین، تو نماز ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا مولانا داود غزنوی نے کہ حضرت ہمارے ہاں بھی آمین ہوتی ہے، لیکن یہ چھت پھاڑ آمین تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے آمین نہیں کہی اونچی، انہوں نے اونچی آمین کہی۔ اب دیکھو کس طرح قوموں کو، مذاہب کو، فرقوں کو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، آپس میں قریب کیا جا سکتا ہے اگر اس کی حکمت عملی بنائی جائے۔ اب ہر قسم کے بزرگوں نے ہمیں حکمت عملی تو دے دی ہے، اللہ سمجھ بھی دے دے آج کے مسلمانوں کو، جذباتی اور بے شعوری سے نکال کر ہمیں دین کی حکمت نظر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے شرک نکل جائے، اللہ کے خلاف تم اللہ کے سوا کسی کو قبول مت کرو، یہ تمہاری سب سے بڑی بنیادی وصف ہے۔ صفائی کا کام یہ کہ ایک اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی ہر مخلوق کی وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ تمہاری کامیابی کی بنیاد بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اب یہ جماعتیں اپنے صفات، کردار، اخلاق کی بنیاد پر کدھر کدھر جا رہی ہیں۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک جماعت ٹیمیں کو ٹیمیں، یہ کدھر جا رہی ہیں؟ جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف ٹیمیں رواں دواں ہیں۔ یہ دیکھو جا رہے پاکستان والے، افغانستان والے، فلاں والے، فلاں والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جہنم کی طرف دروغہ کھڑا ہے، آگے ان سے پوچھا، وہ پوچھتا ہے ان سے الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں قرآن نہیں پڑھ کر سنایا تھا؟ تمہیں زندگی کے حقائق نہیں بتائے تھے انہوں نے؟ تمہیں دشمن شیطانی قوتوں کا تعارف کرا کر ان کی تابعداری سے تمہیں باز رکھنے کے لیے پروگرام نہیں دیا تھا؟ کہیں گے بلا، وہ تو آئے تھے، انہوں نے تو ڈیوٹیاں دی تھی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا قرآن سننے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا قرآن آواز پر لبیک کہنے کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وقت نہیں تھا تو آج اپنی زندگی کا خمیازہ بھگتو گے،
کہ دوسری جماعت جا رہی ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف ٹیمیں جا رہی ہیں. وہاں پہنچے، جنت کے دروازے کھل گئے. فاذا جاءوا وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھل گئے، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے. سلام علیکم طبتم، آواز آ رہی، سلامتی ہو تم پر، خوش رہو تم، اپنی جگہ پر آئے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب یہاں ہمیشہ رہو گے. یہ تمہاری اپنی جنت ہے، یہ تمہارا اپنا وطن ہے، یہ اصلی وطن ہے، یہ اصلی وطن. اس لیے یہ اصلی وطن کی بھی پہچان کرنی چاہیے. یہ تو ہمارا عارضی وطن ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور اصلی وطن کی بھی پہچان کرنی چاہیے کہ ہمارا اصلی وطن کہاں ہے. اس لیے ہر انسان کا بھی ایک اصلی وطن ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. وطن اصلی کے اپنے احکامات، وطن اقامت جہاں جا کر کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا اس کے اپنے احکامات، اور پھر اصل وطن، وطن اصلی جنت ہے، وہاں بھی تو پہنچنا ہے. فرمایا اب وہاں پہنچ رہے ہیں. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ. اب داخل ہو رہے ہیں، جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اسے اپنا سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری جگہ ہے. الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ کیا وہ وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کی وراثت بھی دی دنیا میں. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب جنت میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنائیں گے. یہ حریت اور آزادی، جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی جنت والوں کو اصلی وطن میں، وہ آزادی ملے گی. یہ ہمارا اصلی وطن ہے. آج مسلمان آزاد ہیں، کہتے ہیں جہاں آزادی ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ جنتی بتا رہے ہیں. مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو آزادی ملے گی، اور آزادی منبع برکات ہے. ایک آزادی کی نعمت سے لاکھوں قسم کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ قوم آزاد ہو گئی. جس قوم کو آزادی کا پتہ ہی، آزادی کا تحفظ نہیں کر سکتے، غلامی ان کی عادت ہو گئی، جہاں جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے غلامی سے مرعوب ہو کر. اور فرمایا جو آزاد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہے جنت میں ہم اپنا مکان بنائیں گے، جہاں ہماری ضرورت ہو. اب پاکستان میں ہم نے کہاں ڈیم تعمیر کرنا ہے، پاکستان میں کہاں مکانات بنانے ہیں، کہاں قوم کی ضرورت ہے، آزاد بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. آج پاکستان میں ایک موٹر وے بنایا تو یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے، قوم کے لیے موٹر وے 100 کلومیٹر کی قریب زیادہ بنا لیا. ہر گاڑی آتے جاتے ہوئے وہ 100 کلومیٹر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے پیٹرول زیادہ پھونکتی ہے. اب قومی نظام، قومی سطح کی تعمیر ہو رہی ہے، اور موٹر وے جی ٹی روڈ سے لمبا بن رہا ہے. یہ کیوں بنا رہے؟ غلام ہے، مفاد پرست طبقے کہ جنہوں نے قومی منصوبے کو قومی مفاد کے تابع بنانے کے بجائے اپنے مفاد کے تابع بنا کر اسے کیا. آج پاکستان میں قومی مفاد، حریت اور آزادی یہ ہوتی ہے کہ قوم کے فائدے کے لیے کام کیا جائے، سب کے فائدے کے لیے منصوبہ بنایا جائے. اور جہاں ایک طبقے کے فائدے کے لیے کام کیا جائے، سمجھو وہ قوم غلام ہے، وہ اپنے حق کی جنگ ہی نہیں لڑ سکتے، آواز ہی نہیں اٹھا سکتے. آج کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا کہ قوم کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، اس سے، اس منصوبے سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے. صحابی نہیں بولے گا، جج نہیں بولے گا، مولوی پیر نہیں بولے گا، ممبر خاموش ہوں گے، جی مسلح خاموش ہوگا، اور اسمبلیاں خاموش ہوں گی. ایکا کر لیتے ہیں آپ قوم کے خلاف. سارے طبقوں نے ایکا کیا ہوا ہے، مل جل کر قوم کی لوٹ مار کرو. اللہ کہتے ہیں جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہاں بھی ترقی کرتے جائیں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب فرشتے عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ جنتی بھی وہاں ترقی کرتے ہوئے آگے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن، یہاں سے سورتوں کا نیا سیٹ شروع ہوتا ہے، حامیم کا، الحوامیم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ان لکل شیء لبا ولب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ اور لب یہ حامیم کی 7 حوامیم سبع، یہ 7 حوامیم.
اب اس سے اللہ تعالیٰ ذہن دیتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں، فکر دیتے ہیں، سوچ دیتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ مکی صورتیں ہیں کہ ایک نیا ذہن، قومی ذہن، اجتماعی ذہن وہ کیسے پیدا کیا جائے گا، توحید کے عقیدے پر، آخرت کے عقیدے پر، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں سنا کر اس قوم کو کیوں تباہی آئی ہے، دنیا میں یہ نظام کیوں ٹوٹ گیا، اس کا فلسفہ کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، نظریہ کون سا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں پہلی صورت میں نظریہ کو بیان کیا، فکر کو بیان کیا۔ کون سا نظریہ اور فکر ہے جس پر ایک قومی جماعت پیدا کی جائے گی، ایک جماعت ذہن پیدا کیا جائے گا۔ اس ساری صورت کا خلاصہ انسان کی قیمت اس کے نظریے سے ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کا پورا دربار ایک طرف ان کے خلاف بات کر رہا ہے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور وہیں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے فرعون کے خاندان میں سے، اور وہ مومن ہے لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی قیمت ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ اب سارے نے تقریریں کر لی، موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا جائے، اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بھی تقریر کی۔ قرآن دو رکوع اس کی تقریر کی نقل کرتا ہے، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ فرعون کے دربار میں جو اس نے تقریر کی تھی، اس دل کی گہرائیوں سے فرعونی نظام کا جائزہ لیا، حق کی تحریک موسیٰ علیہ السلام کی محنتوں کا جائزہ لیا، ان کے حق کے لیے ایک آزاد رائے کے طور پر اس نے ان کے سامنے پروگرام پیش کیا کہ تم کیوں اس کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا رہے ہو، تمہارے پاس کیا جواز بنتا ہے۔ وہ ایک رائے پیش کر رہا ہے، اس رائے کی بنیاد پر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کیا۔ اس نے لمبی ساری تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن حکیم نے کس طرح وہ رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، دنیا کی حقیقت کھولتا ہے، یا قوم انا ادعوکم الى العزیز الغفار، اے قوم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ اب وہ فرعون کا رجل مومن خالہ زاد بھائی بھی تھا، اور فرعون کا سالہ بھی تھا، آسیہ امرات فرعون کا بھائی بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں اب وہ کھڑا ہوا رجل مومن، اس نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اب فرعون کے گھر کے اندر سے بھی قوت کھڑی ہوگی، یہ نظریہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ دشمن کے گھر کے اندر سے بھی آپ نقب لگا سکتے ہیں، تلوار سے صرف کسی کو نہیں قتل کیا جا سکتا، آپ اس کا ذہن بدل ڈالیں، اپنا نظریہ اور فکر دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے فرعون کے گھر کے اندر سے ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اور فرعون کے خاندان اور اس کی پارلیمنٹ میں رائے تقسیم ہو گئی۔ اب فرعون ڈر رہا، رائے تقسیم ہو گئی ہے، خاندان ایک طرف ہے۔ اب یہاں اگر بڑا اقدام کیا گیا تو ہمارے خلاف کوئی اور منصوبہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کر رکھا ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، آج دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہم انہیں ضرور غالب کریں۔ اگلا دور ہمارے نبیوں اور رسولوں کا ہے کہ قرآن یہ ساری تفصیلات سمجھاتا ہے۔ ان قوموں پر کیوں عذاب آیا؟ اس لیے کہ ان میں دو مرض پیدا ہو رہے، ایک ان میں مرح اور دوسرا مرج، مرح اور مرج۔ ذالکم بما کنتم تمرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفرحون۔ اب ان کے اندر ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم، اب یہ قرآن حکیم سمجھاتا ہے مرح پیدا ہو اور فرح پیدا ہو، اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں۔ جو قوم حق کو چھوڑ کر ان کے اندر فرح اور مرح کا مرض پیدا ہو جائے تو ضرور تباہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت حامیم سجدہ میں بیان فرمایا اس نظریے پر دعوت کا نظام پیدا کر کے جماعت پیدا کر۔ اب اگلی ڈیوٹی کیا ہے؟ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ ترقی کا دور رحمان الرحیم کی صفت سے ہوتا ہے، اس لیے اب آپ ان کو ترقی کے دور کی طرف لے کر آئیں گے، ان کو دعوت دیں گے، سمجھائیں گے، اور سمجھا کر ان کو ان کے گناہوں سے، گمراہیوں سے نکال کر ان کو قرآن کے سچے نظریے پر لے کر آئیں گے۔ اب دشمن کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنی دعوت چلانا چاہتا ہے، اپنی دعوت چلا نہیں سکتا، کہتے ہیں صرف غلو پڑھا کرو، تم جو ہے نا کیا کرو، مٹر گش کرو، تم ویسے ڈرامے رچاؤ۔ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن،
قرآن مت سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جائے تو ان کے پاس تو پروگرام کو نہیں ہے قوم کو دینے کا، کہتے شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طبقے یہ تباہ ہونے والے ہیں، ان کی فکر مت کریں، اپنے دعوتی نظام سے، قرآن کے پیغام سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، جیسے اگلا دور قرآن کا ضرور پیدا ہوگا۔ کیوں؟ یہ حق کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے اس حکمت والے تعریفوں والے اللہ کی طرف سے، تو جو اس کتاب کو لے گا اس میں بھی حکمت پیدا ہوگی، اس کی بھی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں خوبیوں کا محور اور مظہر بنا کر قرآن کی امانت کی وراثت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ